السلام ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج پھر ہمارے مہمان ہیں اعجاز سید، جیو نیوز سے۔ اعجاز سید کافی وقفے کے بعد آج ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، اور ہم نے بھی یہ کیا کہ ان کے لیے پھر ہم نے دن کا نہیں سوچا، اور ہم نے کہا کہ جی جب ہمیں اویلیبل ہو جائیں تبھی ہم اپنا پروگرام رکھ لیں۔ تو شاہ صاحب ملک سے باہر تھے، اب آ گئے ہیں، تو ان سے ذرا گپ شپ کرتے ہیں۔ خبریں بھی آج بہت بڑی ہیں، اس حوالے سے ان سے کچھ جانتے ہیں۔ شاہ جی، آپ کا جو ہے امید ہے کہ غیر ملکی دورہ اچھا رہا ہوگا، اب آپ واپس آ گئے ہیں، لیکن آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ کافی لوگوں نے اٹھایا ہے۔ یہاں پر بڑی بڑی خبریں، ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں۔ آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پرویز خٹک کے حوالے سے ہوئی، کہ پرویز خٹک صاحب کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظریں تھیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے خبریں ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، پھر خبریں ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی میں ان کے لیے سیکرٹری جنرل کو عہدہ خالی رکھا گیا ہے، پھر خبریں ہیں کہ بیچ میں کوئی ایک دن ایسی بھی خبر گردش کرتی ہے کہ مسلم لیگ نون سے ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں، لیکن پھر آج انہوں نے سرپرائز یہ دیا کہ انہوں نے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا، اور نام وہی رکھا پاکستان تحریک انصاف، ساتھ پارلیمنٹیرینز ایڈ کر دیا، اور ان کے ساتھ جو خیبر پختونخوا کے سنگ عثمان گزار یعنی کہ محمود خان صاحب جو وزیر اعلیٰ، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور کچھ 57 کے قریب جو اراکین اسمبلی وہ ان کی اس نئی پارٹی میں شامل ہیں۔ تو آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ راج صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف جو اوریجنل جماعت تھی، عمران خان صاحب اس کے سربراہ ہیں، اس جماعت کو عملی طور پر دو مزید حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک استحکامی پاکستان پارٹی، اور دوسری ہے پرویز خٹک صاحب کی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، اور تیسرا جو حصہ جو اعلان نہیں کیا جا رہا یا غیر اعلانیہ ہے، وہ ہے بہت سارے ایسے اراکین جو کہ پارٹی عمران خان صاحب کی چھوڑ چکے ہیں، وہ جو آئندہ عام انتخابات ہیں اس میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ وہ تیسرا گروپ ہوگا۔ اور فرینکلی اسپیکنگ، میں راج صاحب آپ کو آنیسٹلی بات بتا رہا ہوں، مجھے استحکام پاکستان پارٹی کی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ وہ کچھ سیٹیں نکالیں گے، اور مجھے پرویز خٹک صاحب کی جماعت کے بارے میں بھی کوئی ایسی خوش فہمی نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف سے نکلے ہیں یا نکل رہے ہیں یا ان جماعتوں میں گئے، ان کی پہلی آپشن یہ ہوگی کہ اگر وہ الیکٹیبلز ہیں، ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، تو وہ اپنے حلقے میں جا کر آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے، اور اگلے جو عام انتخابات ہیں، اگلے عام انتخابات میں آزاد امیدوار بڑی اہم رول پلے کریں گے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ جو لوگ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن کھڑے ہوں، وہ اعلان کریں کہ یہ جو آپ کا ووٹ ہے، یہ ہے عمران خان کا ووٹ، ہم عمران خان کو دیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ 2002 کے اکتوبر 2002 میں جب الیکشنز ہوئے تھے تو آپ نے وہ کور کیے تھے اتفاق سے، میں بھی جرنلزم میں تھا، سارے ہی کور کیے ہیں 1993 سے لے کر ابھی تک۔ اچھا، پاکستان میں جتنے بھی قومی صوبائی اسمبلی یا بلدیاتی الیکشن وہ میں نے تقریباً سارے کور کیے۔ اچھا، تو وہ شیخ رشید صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا، آزاد امیدوار تھے، میں اس جلسے میں موجود تھا۔ اچھا، وہ بتائیں نا وہ بات کیا تھی؟ ولایت باغ میں تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، شیخ رشید احمد صاحب نے جلسے سے تقریر کرتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اچھا، میں کانٹیکسٹ بتا دوں کہ کانٹیکسٹ اس کا یہ تھا کہ مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا، اور شیخ رشید 2 حلقوں سے 55 اور 56 سے غالباً این 55 56 غالباً یہی تھے، ان سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو تقریر کی تھی، میں موجود ہی تھا، میں نے تو اخبار میں پڑھی تھی نا، میں اسلام آباد میں تھا، آپ ادھر موجود تھے، کیا کہا تھا وہ تقریر؟ مجھے ان کا حلیہ بھی آج تک یاد ہے کہ انہوں نے براؤن کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس دن، اور وہ بڑے جوش سے خطابت میں تھے، اور انہوں نے وہ جس وقت یہ لفظ انہوں نے ادا کیے تو ان کی باقاعدہ وہ اپنے پنجوں کے بل آ گئے کہ یہ میں آپ مجھے مسلم لیگ کے جتنا ووٹ ہے وہ مجھے چاہیے، کیونکہ یہ جو دونوں سیٹیں ہیں یہ میں دونوں سیٹیں جیت کر نواز شریف کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ لفظ تحفہ بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا، یہ غلط کوٹ کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا میں نواز شریف کے قدموں میں ہی سیٹ رکھ دوں، اور لوگوں نے ان کو ووٹ دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب انہوں نے قدموں میں نہیں رکھا اور آنکھیں دکھانی شروع کر دی، تو اس سے اگلے الیکشن میں شیخ رشید احمد صاحب اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی ضمانت ضبط کرا بیٹھے۔ یہ ایک اس کا رد عمل ہے۔ اس میں ایک اور بات جو بات یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو تو وہ سیٹیں نہیں دی، وہ پی ایم ایل کیو کو دے دی، ایسے ہی ہے۔ اچھا، لیکن یہاں پہ کوئی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے اس وقت ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ یہ شاید بہت کم لوگ بات ٹھیک ہے۔ پی ایم ایل این نے ٹکٹ اس لیے دیا کہ جب 1999 میں ٹیک اوور ہوا، مارشل آ گیا، تو اس وقت شریف صاحب کے سارے مرد اندر ہو گئے، گرفتار ہو گئے، تو کلثوم نواز تنہا نکلی تھی اور لوگوں سے رابطے کر رہی تھی کہ کوئی ہلچل کی جائے،
تو وہ شیخ رشید احمد کو اپنی پارٹی کا ایک رہنما سمجھ کر ان کے گھر لال ویلی پہنچی بیٹی. شیخ رشید احمد صاحب کو پتہ لگا کہ کلثوم نواز آ رہی ہے. شیخ رشید صاحب لال ویلی سے غائب ہو گئے. جب کلثوم نواز وہاں بیٹھی پہنچی دیکھا شیخ رشید احمد صاحب نہیں ہے, وہ تحریک چلانی تھی نا. ہاں, تو وہ انتظار کرنے لگی. تو شیخ رشید احمد صاحب نے ہمارے جرنلسٹ دوستوں کو کال کر کے یہ کہا کہ انو کو اتوں چلی جائے, میرے کو کی لڑ دی ہے, میرے کو دیر سے کچھ نہیں. تو اس چیز کو پنڈی والوں نے بڑا برا منایا تھا, کیونکہ یہ ایک روایت ہوتی ہے نا ہر علاقے کی کہ ٹھٹھار میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دشمن کی بھی عورت چل کر آ جائے تو آپ نے وہاں پہ سرنڈر کر دینا. ٹھیک بات. تو وہ کہ ان کی رسپیکٹ کی جاتی, بے شک وہ نہ ان کو پولیٹیکلی سپورٹ کرتے, ملتے ان سے رسپیکٹ کرتے, تو وہ بڑا برا منایا گیا تھا. یہ اس ساری واقعے کا بیک گراؤنڈ ہے, اور اس وجہ سے انہیں ٹکٹ نہیں ملی. جی ہاں, ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا رائے صاحب, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہوں گے بہت زیادہ بڑی تعداد میں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عمران خان کا نام لے کے, یہ عمران خان کی سیٹ ہے, ہم عمران خان کی سپاہی, ٹھیک ہے. اب اس میں آپ ذرا سوچئے کہ فرض کریں عمران خان کی جماعت بھی الیکشن لڑ رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف, اور اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا ہے, اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا ہے, جے یو آئی فے بھی کھڑی ہے, جماعت اسلامی بھی کھڑی ہے. تو اصل مقابلہ پنجاب کے اندر کس کے درمیان ہوگا؟ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان ہوگا نا. تو پی ٹی آئی کے ووٹ تقسیم ہو جائے گا. ایک وہ ہوگا جو عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ لے گا اگر وہ کھڑا ہوا, اور اچھا اگر وہ کھڑا ہوا تو یہ بات بھی ابھی طے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان کی جماعت کو بلے کا جو انتخابی نشانہ ہے وہ بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. آپ کو پتا ہے اور بلے باز کے بھی نہیں مل سکتا کیونکہ وہ بھی کوئی اور پارٹی لے چکی ہے. اچھا, اکبر ایس احمد نے, آپ کو پتا ہے, پٹیشن کی ہوئی ہے اس پارٹی کے والے سے, تو اس لیے مجھے ڈاؤٹ ہے کہ ان کو یہ انتخابی میں. اچھا, پرویز خٹک صاحب نے بھی ایک جو ہے وہاں پہ ایسا کام کیا ہے, انہوں نے کوئی اپلیکیشن جمع کروائی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن میں انہوں نے جمع کرائی کہ جی یہ اس پارٹی کا الیکشن انہوں نے نہیں کروایا عمران خان نے, تو عمران خان کو اس کے چیئرمین نہیں ہے, ان کو مت قرار دیا جائے. تو جب انہوں نے یہ اپلیکیشن جمع کرائی, اس دن شام کو ایک الیکشن کمیٹی کا چیئرمین عمران خان صاحب نے مقرر کر دیا پی ٹی آئی کے الیکشن کے لیے. پرویز خٹک صاحب کے اس چکر میں تھے کہ وہ کیپچر کر لیں اس کو. اچھا, اینی ہو, تو اب یہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر عمران خان کے فالوورز موجود ہیں, ان کے ووٹ موجود ہیں, مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن آپ جب ووٹر ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو اس کو کلیئرٹی ہوتی ہے کہ میں فلاں پارٹی کے فلاں امیدوار کو فلاں جو اس کا انتخابی نشان کے اوپر ووٹ دوں گا. تو یہ ساری جو سچویشن ہے یہ تو کنفیوز کر دی گئی ہے. کنفیوز سر جی ایسے ہی ہو گیا نا جیسے 2018 کے الیکشن میں تھا, کہ 2018 کے الیکشن میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو یہاں پر ہم لوگ اس کو مس کر رہے ہیں, وہ ہے الیکشن ڈے کی سائنس. ٹھیک. پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا, ان کو قیاد میں ڈال دیا گیا, مریم کو قیاد میں ڈال دیا گیا, نائل کر دیا گیا, احسن اقبال, خواجہ آصف, یہ سارے لوگ, بہت سارے لوگوں کو ساتھ اس طرح کیا گیا. انجینئر قمر اسلام یہاں پہ جو 40 سال کے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے ان کو بھی اندر ڈال دیا گیا. اچھا, پھر معاملہ یہیں پہ رکا نہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس دن 2018 کا پولنگ ڈے تھا اس دن پورے پنجاب میں پی ایم ایل این کے جتنے متحرک اور فعال کارکن تھے ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ووٹر ہوتا ہے نا اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو لانا, لے جانا, الیکشن دن کا ارینجمنٹ کرنا, پولنگ کیمپ لگانا, اور وہ ڈیوٹیاں لگانا کہ کون کتنے بندے لے کر آئے گا, کون کیسے ٹرانسپورٹیشن کرے گا, پرچیاں بنا کے کون دے گا, تو وہ سارے وہ مین لوگ کرتے ہیں. یہاں پہ عمران خان صاحب کا ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو فالوئنگ ہے وہ ان چیزوں سے ناپرد ہے. یہ جو ٹیکنیک ہے یہ الیکٹیبلز کو آتی ہے. رائے صاحب وہ ٹھیک باتیں آپ کر رہے ہیں, پولنگ ڈے پہ اگر عمران خان کا فالوور موجود بھی ہو اس کو پولنگ اسٹیشن تک لانے والے لوگ جو ہیں وہ میں سے کون. رائے صاحب یہ لمبی باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں پری پول ریگنگ کی گئی تھی اور الیکشن ڈے پہ بھی پوسٹ پول بھی کی گئی تھی. الیکشن ڈے کے اوپر ریگنگ بھی کی گئی اور یہ ابھی بھی پری پول ریگنگ کی جا رہی ہے, which is wrong. It is not about Imran Khan, it is not about Nawaz Sharif, it is not about any individual. جو پولیٹیکل پروسیس میں جو مداخلت ہے وہ غلط ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ہو رہی ہے, یہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ تو وہ نکلے گا کہ لوگوں کو جو چوائس ہے وہ دے دی گئی ہے, اس چوائس میں سے کوئی ایک بندہ آئے گا. اور یہ
لوگوں کو اگر آپ یہ کہیں کہ کھلی آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنی چوائس کا کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں تو میرے خیال میں لوگوں کو کنفیوز کر دیں. آبویسلی لوگ کنفیوز تو یقیناً ہوں گے, لیکن یہ بات ضرور اہم ہے کہ عمران خان صاحب کو جو پاور سینٹر تھے نا, وہ بڑا پاور سینٹر ان کا بیس جو ہے وہ کے پی تھا, اور کے پی میں یہ فیکٹ ہے, اس کو مطلب کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ کے پی کے اندر عمران خان کی اصل طاقت پرویز خٹک تھا, اور یہ وہ واحد آدمی تھا جو عمران خان کے سامنے بولتا بھی تھا, لڑ بھی پڑتا تھا, اور عمران خان جیسا آدمی جو کسی کی وہ اونچی آواز بھی نہیں سنتا, وہ پرویز خٹک کے سامنے خاموش ہو جایا کرتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پرویز خٹک کے پیچھے اس کی ایک سیاسی ایکسپیرینس یا اس کو ایک سیاسی, وہ عوامی لیڈر نہیں ہے پرویز خٹک. نہیں لیکن ایک اور میں صاحب آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ پرویز خٹک جب عمران خان صاحب اپنی طاقت کے عروج پہ تھے تو عمران خان صاحب نے پرویز خٹک کو کارنر کیے رکھا. وہ تو ہے, پرویز خٹک کے دوبارہ وزارت اعلیٰ نے دی جس کی کارکردگی پر ووٹ مانگے. پرویز خٹک کے خلاف نیب میں کیس تھا, عمران خان فون کرتے تھے, نیب میں لوگوں کے خلاف کیسز بنواتے تھے اور اپنے لیڈروں کے خلاف جن کے خلاف کوئی شکایت آ جائے وہ نکلوا دیتے تھے, جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو کہہ کے. لیکن پرویز خٹک کے بارے میں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا, اور پرویز خٹک کو اس بات کا بڑا رنج تھا. وزارت جو مرکز میں پرویز خٹک کے پاس تھی وہ وزارت دفاع تھی, اور جس کو ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں منسٹر فار ڈیفینس نہیں, وہ کہتے ہیں منسٹر فار سیلف ڈیفینس, ٹھیک ہے, تو وہ بیچارے منسٹر فار سیلف ڈیفینس تھے. تو خیر یہ لمبی بات ہے, لیکن یہ باتیں تو رائے صاحب کچھ ہو رہا ہے نا, خبر کچھ آپ مجھے دے رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ نگران وزیر اعظم کے بارے میں کیا بات آپ سن رہے ہیں, وہ مجھے بتائیں. وہ لوگوں وہ خبر ایک بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کے وجہ سے کافی لوگوں کے نام چل رہے, اور بیچ میں ایک ہی خاتون کا نام بھی آیا, اور وہ پھر دوبارہ واپس سے پوش چلا گیا. آج یا گزشتہ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ 2 دنوں سے ایک نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے, اور دلچسپ بات ہے کہ وہ سیاسی حلقوں میں نہیں لیا جا رہا. یہ ہمارے جو سابق یا موجودہ جو فوج کی فیملیز ہیں وہاں پر یہ خبر ایک گردش کر رہی ہے کہ جناب مریم کی ایک ٹیچر کو نگران وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے, اور وہ ٹیچر ایسی جو غالباً اسکول کے زمانے میں بھی ان کو پڑھاتی رہی, اور اس کے بعد جب مریم نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تو وہ انگلش کی کلاس لینے کے لیے ان کے گھر بھی جاتی تھی. اور وہ ہیں جناب جو نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ جگنو محسن, ان کا نام سننے میں آ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کافی کلوز جانتے ہیں جگنو محسن کو, ذرا آپ بتائیں. رائے صاحب ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے زیادتی کی کہ نجم صاحب کی اہلیہ, نجم سیٹھی صاحب کا اپنی ایک انٹروڈکشن ہے, اور دونوں کا اپنا اپنا الگ کاٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دونوں کا کارڈ دیکھیں نا, جگنو محسن صاحبہ کا اور نجم صاحب کا, تو جگنو مجھے وزڈم کے اعتبار سے, اسٹرگل کے اعتبار سے مجھے جگنو کا ایک الگ مقام نظر آتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جگنو نجم سیٹھی کی مرہون ملت ہے یا نجم سیٹھی جگنو کے مرہون ملت ہے, اور بڑا کم ہوتا ہے, یہ بڑا کم ہوتا ہے. دونوں میاں بیوی اپنی اپنی جگہ پہ ایک ورث ہے. بالکل ٹھیک بات. تو جگنو جو ہے وہ بڑی وائبرنٹ خاتون ہے. اگر آپ کی یہ بات ٹھیک ہو تو اس کا پاکستان کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. پوچھیں گے کیسے؟ یہ جو امریکہ کے صدر ہیں جو بائیڈن, یہ ذاتی طور پہ جگنو کو جانتے ہیں. اچھا, یہ ذاتی پاکستان میں اگر جو بائیڈن 2 4 5 بندوں کو جانتا ہے نا جن کا نام لے کے وہ کہہ سکتا ہے, میں آپ کو یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں ان میں ایک جگنو محسن بھی ہے. یہ کہیں کٹھے رہے بھی امریکہ میں, تو جگنو کو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جگنو کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, گلوبل انڈرسٹینڈنگ ہے, ایشوز کو بڑا سمجھتی ہے. دوسری ہے کہ لوکل پالیٹکس کو بڑا سمجھتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جگنو جو ہے وہ ایک بزنس لیڈی بھی ہے, بزنس وومن بھی ہے. جگنو جو ہے ایک پالیٹیشین بھی ہے. آزاد امیدوار کی حیثیت سے پچھلی دفعہ لڑی تھی, انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت کو سپورٹ کیا تھا, بزدار حکومت کو. ظاہر ہے اپنے حلقے میں انہوں نے آپ سیاست کو سمجھیے تو اس کی مثال یہ ہے, ثبوت یہ ہے کہ لڑی آزاد اور جیت گئی ساری بڑی پارٹی, اور جنرل الیکشن میں جیتی. اور جنرل الیکشن میں جیتی, اور پھر ان کو نظر آ گیا کہ اب حکومت کس کی آ رہی ہے تو پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی. ٹھیک بات. جب دیکھا پی ٹی آئی کا لگام خراب ہو گیا تو پی ایم ایل این میں شامل ہو گئی. اچھا میں اب آپ کو پی ایم ایل این کی بات بتاؤں. پی ایم ایل این سے یا نواز شریف سے ان کا بڑا پرانا تعلق ہے. آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف صاحب نے نجم سیٹھی صاحب کو گرفتار کروایا تھا,
یہ نواز شریف صاحب کی 1997 کی حکومت کی بات مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سپریم کورٹ میں بھی خاصا جو خاتون فرنٹ پہ آ رہی تھی، پریس کانفرنس کر رہی تھی، لڑائی کر رہی تھی، وہ خاتون جگنو موسن تھی. اور پھر بعد میں جب 12 اکتوبر کا coup ہو گیا تو یہ جو نجم سیٹھی ہیں یا جگنو موسن ہے، ایک وقفے کے بعد، ایک عرصے کے بعد ان کی اور نواز شریف صاحب کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی. نواز شریف صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ یہ غلط ہو گیا. اور ابھی لیٹلی، یہ ابھی کی بات نہیں، کافی عرصے سے نواز شریف صاحب جب 2013 میں چاہ رہے تھے کہ بینظیر میں کہہ رہا ہوں مریم نواز کو لانچ کرنا چاہ رہے تھے، تو جن لوگوں سے کنسلٹیشن ہوئی تھی ان میں یہ دونوں میاں بیوی شامل تھے. اور یہ دونوں میاں بیوی جو مریم نواز ہے، پرٹیکولرلی جگنو جو ہے، یہ مریم نواز کو آپ کہہ رہے ہیں ٹیچر، میں ٹیچر نہیں کہوں گا، مینٹور کہوں گا کہ وہ مینٹرشپ کرتی رہی ہیں. مینٹرشپ تو کرتی رہی ہے نا، لیکن جو اسکول یا کالج میں بھی اچھا، میرے علم میں یہ بات نہیں، لیکن بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں، ہائیلی کوالیفائڈ. جی ہاں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو بڑا اچھا ہے کہ ایک امیج بھی جائے کہ جی خاتون ہے. پھر میرا یہ خیال ہے کہ نجم سیٹھی کی تو الگ سے بات ہے نا کہ ان کو ایک کنٹروورشل کر دیا گیا. سیٹھی صاحب اگر کرکٹ بورڈ نہ لیتے تو زیادہ اچھا تھا، لیکن چلے لے لیا انہوں نے، کرکٹ بورڈ کا عہدہ لے لیا نواز شریف صاحب کے دور میں یا ابھی بھی. میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں سیٹھی صاحب کا جو عہدہ ہے یا سیٹھی صاحب کا جو اسٹیچر ہے وہ بہت بڑا ہے. لیکن ان کی تھنکنگ جو جگنو ہے، یہ ان کا کمال یہ ہے کہ ان کی وزڈم سے پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں آصف علی زرداری، بلاول، وہ بھی بڑے امپریس ہیں، دیٹ آئی نو. اور نواز شریف صاحب تو امپریس ہیں ہی، یہ بھی دس از آلسو ویری گڈ تھنگ. تو اگر یہ ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بری بات ہوگی، یہ ایک اچھی بات ہے. دلچسپ بات ہے کہ جو محسن نجم سیٹھی صاحب ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں متنازع بھی ہیں، بہت سارے ان کے اوپر ماضی میں بھی الزامات لگتے رہے، لیکن اس حوالے سے جگنو محسن میرا خیال ہے اس حوالے سے کلیئر ہے. جو نجم صاحب کے اوپر الزامات لگتے رہے نا، وہ تو سیاسی نوعیت کے الزامات لگتے ہیں، ان کے اوپر کوئی کرپشن کا، پیسے بنانے کا کوئی اس طرح سے الزام نہیں لگا. یعنی کہ میں ان کی فکر سے، یعنی کہ میرے وہ ایڈیٹر رہے ہیں، میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ بتا دوں، میں ڈیلی ٹائمز میں تھا، وہ میرے ایڈیٹر تھے، ون آف دا بیسٹ ایڈیٹرز آئی ورک ود. میں آج بھی چاہوں گا کہ کاش کمال. لیکن اچھا، جب وہ نگران وزیر اعلیٰ بنے تو میں اس بات کا حامی تھا کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ بنے 2013 میں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ول آف دی پیپل جو ہے نا، وہ ریپرزینٹ کون کرتی ہے؟ وہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. تو جب نون لیگ نے کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ بنے، جب پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ بنے، جب پی ٹی آئی کے عمران خان نے اپروو کیا کہ وزیر اعلیٰ بنے، ٹھیک ہے اس کے پیچھے کوئی لابنگ بھی ہوگی، مان لیا، لیکن تینوں ایک بندے پہ متفق ہوئے تو یہ مذاق تو نہیں ہے نا. تو یہ ول آف دی پیپل ہے. میں اس حد تک بالکل سیٹھی صاحب کے ساتھ تھا کہ ٹھیک ہے، اگر لوگوں نے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، ویری گڈ. اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن کو متنازع بنایا، باتیں کرتے رہے، 35 پنکچر وہ واپس ہو گیا، ساری کہانی واپس ہو گئی. لیکن آپ ذرا سوچیں کہ 2013 کے الیکشن میں انہوں نے جو اپنی ٹیم تھی، ٹیم میں شامل کون تھا؟ میں ایک بندے کا نام لیتا ہوں جس کی آج کل عمران خان بھی تعریفیں کرتے ہیں. اس وقت عمران خان گالی دیتے تھے، برا بلا کہتے تھے. پنجاب کا جو آئی جی تھا وہ تھا آفتاب سلطان. ٹھیک ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ نجم سیٹھی صاحب آئے، پنجاب ہاؤس میں تھے، میری ملاقات ہوئی، وزیر اعلیٰ بن چکے ہوئے تھے، تو ہمارا ایک باہمی احترام تھا. میرے تو بڑے بھی تھے، میں ان سے ویسے بھی احترام. تو میرا ان سے پہلا سوال یہ تھا، ایک پرائیویٹ میٹنگ ہو رہی ہے، آج میں آپ کو بات کی ہے تو میں بتا رہا ہوں. میں نے ان سے پہلے میں نے بتائیں آئی جی کس کو لگا رہے ہیں. مجھے تو پتا تھا کہ ایک آئی جی بنیادی رول پولیس ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو چیف سیکرٹری یا آئی جی. تو انہوں نے مجھے آئی جی کا نام یہ بتایا، میں نے کہا جی بڑی زبردست. انہوں نے کہا جی مان نہیں رہے. آفتاب سلطان نیشنل پولیس اکیڈمی میں تھے، پڑھا رہے تھے، ریٹائرمنٹ کے قریب تھے. تو آفتاب سلطان سے پہلے انہوں نے کوئی رابطہ کیا، انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ میں نہیں بننا چاہتا.
آئی جی بننے کے لیے لوگ بےتاب ہوتے ہیں, انہوں نے کہا جی میں نہیں بننا چاہتا. پھر سیٹھی صاحب ادھر لاہور سے ادھر اسلام آباد آئے تو میں نے وہ بات چیت ہوئی تو میں نے کہا جی بڑی اچھی چوائس ہے, ضرور جو ویسے ہی ایک رائے دی, وہ ذہن تو آپ بنا چکے تھے, میں تو ویسے ہی بات کر رہا تھا. سیٹھی صاحب نے آفتاب سلطان سے ملا اور اس کو کنونس کیا کہ آپ آئیں, کہ میں چاہتا ہوں کہ میں غیر جانبدارانہ اور آزادانہ انتخابات کو یقینی بناؤں. اور آفتاب سلطان کون ہے؟ جنہوں نے, آپ کو یاد ہو کہ 2002 میں جو ریفرنڈم ہوا تھا مشرف صاحب کا, یہ ادھر تھے تعینات یہ سرگودا میں, تو ان کو آرڈر آیا کہ جی ووٹ ڈلوانے ہیں, تو پورے پنجاب انہوں نے ریفیوز کر دیا, میں ووٹ نہیں ڈلواؤں گا, انہوں نے سیکورٹی میں دوں گا, ووٹ نہیں ڈلواؤں گا. اور پورے پنجاب میں سب سے کم ووٹ ان کے حلقے میں پڑے تھے اور ان کو ایس ڈی بنا دیا گیا تھا. اور یہ آفتاب سلطان, مجھے یاد ہے کہ اس وقت پولیس کا سسٹم ڈفرنٹ تھا, وہ یہ آر پی او سی پی او والے سسٹم تو مشرف صاحب بعد میں تھا, اس وقت ڈی اے جی ریجن کہلاتا تھا. تو جو سرگودا ریجن کے ڈی اے جی اس وقت آفتاب سلطان تھے. اس کا مجھے کیسے پتا ہے کہ میرے ایک اعلیٰ پولیس افسر کے ساتھ تعلقات کافی خراب ہو گئے اور انہوں نے میرے خلاف بہت سارے مقدمات درج کر دیے اور ناراضگی کی آتی خبریں لگانا. تو خبروں پر مقدمے درج ہونا تو صحافی کی ویسے بڑی آنر کی بات ہوتی ہے. تو لیکن وہ لازمت باثر پولیس افسر تھا اور یہی پر تعینات تھا. تو مجھے پھر ایک اور پولیس افسر نے کہا کہ جی آپ جو ہیں وہ وہاں پر جا کے یہ کہیں سی ایم کو یا کہ جی آپ میرے کیسز کی تفتیش اس ریجن سے نکال دیں اور آفتاب سلطان کا نام لے دیں کہ وہ بڑے آنیسٹ پولیس افسر ہیں, وہ اس چیز کا لحاظ نہیں کریں گے کہ اس میں ایک فریق ان کا کلیگ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ان کی ریپوٹیشن اس وقت بھی بڑی اچھی تھی جب مطلب ڈی اے جی سرگودا ریجن تھے. تو میرے خیال میں کافی بات ہو گئی. اگر آپ کی خبر سچ ہو جائے تو مجھے بہت اچھا لگے گا. اور یہ خبر آپ کی ابھی تو بہت سارے نام اور بھی ہیں اس میں, اس سارے معاملے میں. یہ تو آپ کی مہربانی ہے. ناظرین, آپ نے اعزاز سید کی گفتگو سنی, چونکہ کافی دنوں بعد یہ ہمارے ہاتھ چڑھے تھے تو ہم نے کوشش کی کہ ان سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں. امید ہے کہ آپ کو بھی جو ہے آج ان کی خبریں تجزیہ پسند آیا ہوگا. مجھے تو ذاتی طور پر بہت پسند آیا. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.